رات کو بھی میں سمجھا رہا تھا، دیر سے کسی کا تھا تو ان کو میں سمجھا رہا تھا. میں نے کہا بھائی یہ جو آپ جملے کہہ رہے ہو کہ میں ابھی اس تقویٰ کے اس لیول پر نہیں ہوں، دعا کرو میری ہدایت آ جائے، کیا بات کرتے ہو آپ؟ یہ فرائض، واجبات، سنت موقعہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس میں تقویٰ کی کیا بات ہے؟ دوسرا آپ کے ذہن میں جو یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں گھر کے بڑے یا شیخ کو خوش کرنے کے لیے نیک عمل کروں گا تو یہ ریا ہو جائے گی. میں نے کہا آپ جاؤ جا کے مفتی صاحب سے پوچھو، ہمیں چھوڑو، آپ رائٹنگ میں لکھ کر فتوا لو کہ کیا یہ گناہ ہے، ثواب ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے یہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا رات کو میں گزرا تو آپ بہت اچھی آواز میں تلاوت کر رہے تھے. عرض کیا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ قرآن پاک میرا سن رہے ہیں میں اور اچھی آواز سے قرآن پاک پڑھتا. تو یہ ریا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ریا کر لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے 5364 احادیث کے راوی، جہاں دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس کپڑا اور تھوڑی روٹی پر وہیں رہتے تھے چوکھٹ پر رات دن. خود فرماتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو جاتا تھا بھوک سے، بے ہوش ہو جاتا تھا بھوک سے. بس ایک تڑپ تھی کہ دین مجھے مل جائے میں آگے پھیلاؤں. کھانے پینے کا، نوکری کا ہوش نہیں تھا. کوئی ایک دو کھجوریں دے دیتا تھا تو کتنے گھنٹوں تک روتے رہتے تھے کہ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے 2 کھجوریں عنایت کی. تابعی نے پوچھا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، سنا ہے آپ گھٹلی کھاتے تھے، کیا آپ کو مزہ ملتا تھا؟ فرمایا جب گھٹلی بھی نہیں ملتی تھی تب پتا چلا گھٹلی میں کیا مزہ آتا تھا. ہمارے آپ کو پراٹھے، انڈے، باربیکیو منع ہے کیا؟ وہ خاص لوگ تھے. لیکن یہاں نصیحت ہوتی ہے کہ ذرا دھیان رکھیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا شکر بھی تو ادا کریں. ایک بار تو ایسا ہوا کہ لوگوں نے سمجھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے پاس چلے گئے. پھر پیٹ پر پیر رکھا، اس وقت کے یہ علاج تھے، پیر رکھا کہ زندہ بھی ہے نہیں. ان کے پیر کیسے تھے، ان کی طاقت کیسی تھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی؟ تب پتا چلا نہیں کچھ سانسیں آ رہی ہیں. یہ حالت تھی دین کی فکر کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے کہ ریا ہو گیا. میں نفلیں پڑھ رہا تھا، ایک صحابی دوست آ گئے، انہوں نے مجھے دیکھ لیا، یہ تو ریا ہو گیا. فرمایا ابو ہریرہ مفہوم عرض کرتا ہوں کوئی ریا نہیں ہے، کوئی ریا نہیں ہے. ہاں کسی نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے خوشی ہوئی تو یہ تو ریا ہو گیا. فرمایا کوئی خوشی، کوئی ریا نہیں ہوا. آپ کو 2 ثواب ملیں گے، 2 ثواب. نمبر 1 آپ تو چھپ کر پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اس کا ثواب ملا. دوسرا یہ کہ دوسرے مومن نے دیکھا تو اس کو عبادت کی فکر لگ گئی تو آپ کو دوسرا ثواب مل گیا. ایسا تھوڑی کہ ریا خود بخود. کتنے لوگوں نے نیک اعمال چھوڑ دیے کہ ریا ہے. کتنے لوگوں نے میرے سامنے حضرت سے کہا حضرت داڑھی رکھنے کا بہت دل چاہتا ہے لیکن دل میں آتا ہے تو میں نے آپ کے لیے، مخلوق کے لیے داڑھی رکھی تو اس داڑھی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حضرت فرماتے تھے آپ بدھو ہیں، آپ کو لگ ایسے رہا ہے اصل میں آپ نے اللہ کے لیے ہی رکھی ہے. ایک صاحب نے حضرت مجدد سے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ اپنے بابا کی محبت زیادہ لگتی ہے. کیا فرمایا ایسا نہیں ہے؟ کہ حضرت میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ہے ایسا. فرمایا ابھی تو آپ جاؤ پھر بعد میں دیکھیں گے. کچھ عرصے کے بعد حضرت مجدد کے سامنے وہ بیٹھے تھے، کہا بھائی آپ کے ابا کی اتنی نیکیاں ہیں، آپ کے ابا اس طرح، آپ کے ابا اس طرح، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کے معاملات ہیں. وہ پریشان ہو گیا کہ حضرت معافی چاہتا ہوں، اتنے بڑے اللہ والے ہیں، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مجھے تو بہت غم ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کو بابا کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، اب کیوں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے؟ علاج ہو گیا. فرمایا لگتا ایسا ہے لیکن مقابلے کے وقت پتا چلتا ہے کس کی محبت زیادہ ہے. جیسے بعض لوگ آتے ہیں کہ ہمارا بیٹا شیخ شیخ کرتا ہے، ہم سے زیادہ تم سے محبت ہے، تو ان سے کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو آپ نے ان کو یہ چیزیں سکھائی نہیں، آپ نے اپنا حق اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق سکھایا نہیں، تو آپ کے بیٹے کو یہ مال یہاں سے ملا اس لیے وہ شیخ سے محبت کرتا ہے. لیکن آپ خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہو جائیں، شیخ بیمار ہو جائے، اس وقت دیکھنا بیٹا کہاں جاتا ہے، بابا کی طرف جائے گا. ابھی کیونکہ سامنے امتحان نہیں ہے اس لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ محبت ہے. جب حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا حق ماں باپ کا ہے، دوسرا حق استاد کا ہے، تیسرا حق شیخ کا ہے، تو آپ کا حق کیسے کوئی چھین لے گا؟ اچھا آپ سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ. ریا خود بخود چپکتی نہیں ہے،
ریا شرک خفی نام ہے دکھلانے کا. نیت ہو کہ میں جانور لے رہا ہوں، سب محلے والے حیران ہو جائیں گے، یہ گڑبڑ ہو گئی. اور ہم گئے جانور لینے کے لیے، کوئی نیت ہی نہیں ہے. اب بعد میں جو ہے وہ مخلوق کا ذہن میں آ رہا ہے، دھیان ہی مت دو. اور اسی وقت نیت صحیح کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے کہ میں اللہ کے لیے جانور خرید رہا ہوں، ہو گیا ختم بات. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائیں. ابھی آپ اور ہم نے فجر نماز پڑھی، ٹھیک، اللہ نے پڑھائی، یہ کتاب میں نے پڑھی، آپ نے سنی. ان دونوں تین باتیں ہوئی، نماز اور کتاب پڑھنا اور سننا. ان تینوں باتوں میں اللہ کے لیے کس نے نیت کی؟ تو دیکھتا ہوں کتنے لوگ بتائیں گے آگے نماز پڑھ لی، اللہ اکبر. یہ بھی اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ جب دل میں مخلوق نہیں اور اللہ کی نیت بھی نہیں کی تو اللہ ہی تو ہے. یہ اتنا مزیدار جملہ ہے، سارا ریا وسوسہ بھاگ جاتا ہے. بھائی جب اللہ کی نیت نہیں کی اور مخلوق کی بھی نیت نہیں کی تو دل خالی کیسے ہوگا؟ اس میں اللہ ہی ہے. اس لیے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ آتے ہیں کہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، اللہ کی نیت ہی نہیں کی. تو بھائی آپ نے مخلوق کے لیے نیت کی نہیں تو اللہ ہی کے لیے دعا، گھبرانے کی کیا بات ہے؟